نیاز صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں سر، آپ اتنی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف مایوسی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ان کی نظر نہیں آ رہی؟ اور یہ جو رہائی کی ان کی کیمپین ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی سرے تک پہنچ پائے گی؟ دیکھیے آسمہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دینے کا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی جو ساری سیاست ہے وہ ایک شخص کے دماغ میں محفوظ ہے، ان کا نام عمران خان صاحب، اور وہ جو بھی ہے اچھی بری کیا انہیں کرنی ہے نہیں کرنی، کس ڈگر پہ انہوں نے سیاست کو چلانا ہے، یہ ان تک محدود ہے۔ باقی ان چیزوں باہر نکالتے ہیں، وہ پاسبلٹیز دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں دو چیزوں کے بارے میں، کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایک سہولت ہے عمران خان صاحب کو جو کما حق کو جاننے کی، اور ان کو پوری طرح ان کے بارے میں مجھے جانکاری ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ ایک ذہن میں ان کا یہ ہے کہ میں جو ہے اگر کوئی صورتحال نہ بدلی تو مجھے اقتدار میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ایک دور کی کوڑی لا رہے ہیں یا ایک چانس کر رہے ہیں کہ جی میں اتنا یا پریشر کریٹ کروں یا اتنا اس کے اوپر ایک دباؤ دوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گیم پلان جو ہے اسٹریٹجی چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ دوسرا ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ یہ کہ تحریک انصاف میں اگر عمران خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی کے استعمال میں نہیں جانے دیں گے۔ باقی پارٹیز میں بھی کوئی کہ صورتحال مختلف نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ بلاول صاحب تھے یا بے نظیر صاحب تھی بھٹو صاحب کے آگے، یا فضل الرحمان صاحب تھے مفتی محمود صاحب کے آگے، یا نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تھی، تو وہاں ایک تھوڑا سا ایک وہاں پہ ایک ہے کہ جی سیاست کے آگے بھی اسے چلنے کے لیے یا آگے اس کو ریسیپینٹ ہے یا آگے چلانے والے ہیں۔ میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب جب سیاست سے رخصت ہوں گے یا جب ان کے کام کی سیاست نہیں رہے گی تو وہ اس پارٹی کو اپنے سامنے ختم کریں گے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، اور آئی کوڈ بی انٹائرلی رانگ۔ تو یہ تو دو صورتیں ہیں، یہ بڑی ایسی ہیں کہ جس میں اگر محمود خان چکزئی صاحب وہ کام چلائیں بھی یا کوئی اور چلائے بھی تو وہ کسی جو ہے بیل کسی موڑ نہیں چڑھے گی۔ میری محمود خان چکزئی صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے دو ٹوک یہی بات کی کہ حضور یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ہی طرح کی چیز ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ریلیف دے کے دے سکتے ہیں، نہیں بین ہی اس طرح جو کہ علی امین گنڈا پور کے پاس مینڈیٹ تھا، بین ہی ایسے جیسے جو گور علی خان صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے، بین ہی ایسے جیسے وقاص اکرم کے پاس، جتنے لوگ برشر صاحب صاحب ہیں یا اعظم سواتی صاحب ہیں، جتنے لوگ یہ آگے آئے ہیں یا جو درمیان میں مذاکرات جو کرتے رہے ہیں، تو ان کے پاس صرف یہی مینڈیٹ تھا کہ ریلیف مجھے لے کے دینی یا نہیں لے کے دینی۔ عدلہ کے بدلہ اسٹیبلشمنٹ کو آتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو ایک ہوپ ہے کہ میرے صاحب کو عدلے کا بدلہ کریں، اور مجھے میری سیاست، میرا جو تمطراق ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ کسی طریقے سے میں ان کو جو ہے بچ بچا کے لے جاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو نٹشل بند گلی میں سارے۔ بالکل، یہ جو بند گلی والا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ سعد آپ نے سنا ہے کہ ظاہر ہے نیاز صاحب تو بہت اچھے سے جانتے ہیں خان صاحب کو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بات نہ ہو، -1 جو ہے وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ مائنس بلکہ ایک وہی ہو اور پارٹی کے اندر کوئی نہ ہو۔ پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کا کوئی نہ حکمت عملی ہے، نہ لائحہ عمل ہے، نہ لوگ نکل سکے، نہ چانسز، نہ اجازت ہے، آف کورس اس کا وہ ایک حصہ ہے۔ تو پھر کیسے آگے بات پڑے؟ میں نیازی صاحب کی بات پہ، وہ عمران خان صاحب کو دہائیوں سے جانتے ہیں تو میں ان کی بات کے اوپر تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کے بات سچی ہو کہ عمران خان صاحب سیاست سے جب بھی دستبردار ہوں گے تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ لیٹس سے کہ بات سچی ہو، میرا نہیں خیال کہ سچی ہے، بٹ ہم نیازی صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں تو ہم بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے 90% ہے، نون لیگ کہتی ہے 25% ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے 40% ہے، وہ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، جو بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، جو کسی نہ کسی، وہ بیرسٹر گوہر کے پیچھے چلنے کو بھی تیار نہیں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیچھے بھی شاید چلنے کو تیار نہ ہو، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ جس بھی آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ
گمراہ لوگ ہیں جیسے بھی ہیں وہ 30 40 50% اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ میجورٹی ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں موجود ہوگی تو وہ لوگ نون لیگ میں تو نہیں شامل ہو جائیں گے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں کو کوئی پولیٹیکل ایکسپریشن ملنا ہوگا. وہ پولیٹیکل ایکسپریشن اشرف زئی صاحب دیں, کوئی اور دے, آپ دیں, میں دوں, نیازی صاحب دیں, وہ پی ٹی آئی کے نام سے ہو, وہ کسی اور جماعت کے نام سے ہو, وہ پولیٹیکل ایکسپریشن جس کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم 1 نے زیادتی کی, جس کا خیال ہے پی ڈی ایم 2 نے زیادتی کی, جس کا خیال ہے پنجاب میں آج گورننس ٹھیک نہیں چل رہی, اس کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے ہوگی. اور کیونکہ اسے ایک پولیٹیکل آواز چاہیے ہوگی سسٹم کے اندر, میرے خیال میں اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف فیملی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگی جیسے کہ پیپلز پارٹی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ایک ہاتھ پہ لکھی ہوئی ول سے. نون لیگ فیملی کے علاوہ کہیں جا نہیں رہی. چیف منسٹر بھی وہی فیملی ہے, پرائم منسٹر بھی وہی فیملی ہے, فورن منسٹر بھی وہی فیملی ہے. پی ٹی آئی اس فیملی کے اندر نہیں جائے گی. میں اس بات سے نیازی صاحب کے ایگری کرتا ہوں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سوچ, عمران خان صاحب کا فالوور, وہ پاکستان کا شہری ہے, وہ اس سسٹم میں رہے گا, اس کا ایک پولیٹیکل وائس ہوگا. پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ اس کو ایک پولیٹیکل تنظیم کی بھی ضرورت ہے, اور اسے کسی تنظیم کی ضرورت ہے, جس وجہ سے میرے خیال میں نیازی صاحب والی بات درست نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے بعد بھی ایک پی ٹی آئی چلے گی جس میں بڑے مسئلے ہوں گے. مطلب اگر عمران خان صاحب سیاست نہ بھی کر رہے ہوں تو ایک پی ٹی آئی چلے گی جس میں بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرے گی جنہوں نے 8 فروری کو یا اس سے پہلے نہ نون لیگ کو ووٹ دیا نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. پی ٹی آئی کے کہنے سے جو نمبر اب انکریز ہو چکا ہے 8 فروری کے بعد سے آج تک, دیگر لوگ کہیں گے نہیں ہوا. دوسری بات دیکھیں, ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر بڑے مسئلے ہیں. گوہر صاحب کی سیاست کے اندر بڑے مسئلے ہیں, وہ صحیح نہیں کر رہے. سلمان صاحب کی بات, سلمان راجہ صاحب کی بات ہو سکتی ہے, وقاص اکرم صاحب کی بات ہو سکتی ہے, علی مین گنڈاپور کی ہو سکتی ہے, ایون سہیل آفریدی صاحب کی بات ہو سکتی ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ اکٹھے نہیں کر پا رہے لوگوں کو, یہ بات تو تب ہوگی نا جب اجازت بھی ہوگی. آپ اور میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ باہر ایک سپاہی, میں سوری ایک جملہ اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ اکٹھے کرنا ان کے لیے کیا مشکل؟ میڈم صحیح بات ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے لاہور میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. لاہور میں تو بہت غلط ہوا. جو پنجاب, اڈیالہ بھی پنجاب کا حصہ ہے. آپ اور میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ باہر ایگزٹ کا دروازہ ہے, یہاں پہ ایک سپاہی پولیس کا بندوق لے کے کھڑا ہو جانا, ہم اسٹوڈیو سے ایگزٹ نہیں کر سکتے جتنا بھی ہمارے اندر جوش ہو. بھئی کوئی اوپن سپیس ملے گی تو پولیٹیکل فالوئنگ کا پتہ چلے گا نا. بالکل. یہ اچھا نیاز صاحب, یہ کتنا درست ہے کہ میں نہیں تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ان کی سوچ ہے اور ان کے بہت سے قریبی لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں نہیں تو پھر کوئی نہیں. ایک تو وہ اپنی جگہ انہوں نے کسی پارٹی کے بندے کو نہیں لگایا, بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو وہ مینڈیٹ بھی دے دیا, وہ اختیار بھی دے دیا. اور دوسرا, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف پابندیوں کی وجہ سے اپنا جو مزاحمت ہے وہ اپنی نہیں کر پا رہی؟ یعنی پاور ٹاکس ٹو پاور کیسے ہوگا اگر ان کے لوگ ہی باہر نہیں نکلیں گے؟ خیبر پختونخوا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کراچی میں وہ نکلے ہیں, اچھا کراؤڈ انہوں نے لیا ہے, تو آپ کے خیال میں پھر کیسے یہ ان کے لیے ایک حکمت عملی بن سکتی ہے 8 فروری کی؟ میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا کومنٹ سرسی کراچی پہ تو لے لیں کہ جب تحریک انصاف اپنے آپ کو گلی کوچوں میں کنفائن کرے گی, وہاں 50 لاکھ بھی بندہ لے آئے نا تو میں اس کو بندہ نہیں مانوں گا. مطلب آخر تحریک انصاف نے 30 اکتوبر 2011 میں ایک مارکت العراء جلسہ کیا تھا جو آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. یہ جو لوگ جلسے ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے. یہ بے نظیر صاحب 10 اپریل 1986 میں آئی تھی, تو آپ کتابوں میں پڑھتی ہوں گی کہ جی کتنا بڑا استقبال ہوا, آج تک ہے. ایوب خان جو ہے جب انہیں جلوس نکالا 1959 میں, ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف مارشل لا تھا, پہلا مارشل لا تھا, اور تو وہ کہتے ہیں 80 میل لمبا جلوس نکالا تھا, کے پی کا لیڈر تھا خان عبد القیوم خان. یہ تو چلو دوسری باتیں ہیں. دیکھیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب نے جو 25 مئی کو جلوس نکالا اور 26 نومبر کو جو ہے وہ جی ایچ کیو یا راولپنڈی گئے, تو کیا اس کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت نہیں تھی؟ 30 لاکھ بندہ کرنے کے لیے کیا 40 جلسے جب کیے تھے عمران خان صاحب نے مئی میں, 15 مئی کو پشاور سے شروع ہوئے تو آخری جلسہ 15 اپریل کو کراچی سے شروع ہوئے تھے, 20 مئی کو جا کے ملتان میں ختم کیا تھا, اور پھر 22 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں. تو اگر میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اپنی ولولہ انگیز قیادت میں 30 لاکھ تو کیا 3,000 بندہ اسلام آباد نہیں لا سکے تھے. کے پی میں میری حکومت تھی, عمران خان صاحب کی تھی, کہاں رکاوٹ آئی تھی ان کو اندر آنے میں, کہاں آئی تھی مجھے بتائیں, سوائے اس کے کہ ڈی چوک میں نہیں آئے گے, فلاں نہیں آئے گے. مان کو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ آئیں گے, آ گئے.
وہاں پہ عمران خان پہنچ گئے, میں کھلا ہاتھ دیا, کس نے روکا. پھر جب نومبر میں آئے تو پھر اپنی ولول انگیز کی عادت, یہاں پہ ادھر اس دن بھی سڑک پہ جلسہ کر کے چلے گئے تھے 25 مئی کو 2022, اور 26 نومبر 2022 کو بھی 6 روڈ پہ جا کے, آپ راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں کے جلسے کیا ہوتے ہیں جی, سڑکوں پہ بھی وہ جلسے کرتے ہیں, اور اتنی بڑی قیادت. میں ان کی سیاست کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم جو چشم پوشی کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب بڑے فرق ہیں. بھائی کیا فرق ہے؟ اگر آپ فیصل سلطان کو آپ کے اسپتال کے اندر ایک آپ کی کمپنی چلا رہا ہے, اس کو آپ ہیلتھ منسٹر بنا دیں, آپ زلفی کو اٹھائیں کہیں لگا دیں, ایک کو اٹھائیں کسی کو کہاں لگا دیں, مجھے بتائیں کہ حکومت چلائی کس نے؟ کیا فرق یہی ہے کہ بیٹا نہیں ہے, بھلے سے چاہے جو ہے اس کی کیا کریڈینشل سے. اب گوہر کو جو پارٹی دی ہے کس کریڈینشل پہ دی ہے؟ پارٹی ایسی ہوتی ہے. شامل قریشی جو ہے ان کو میں نیگوشیٹ کر کے لایا تھا, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہمارا ہوا تھا. شامل قریشی کے ساتھ 4-5 گھنٹے کی میری ایکسٹینٹ سے بات ہوئی تھی, بہت تفصیلی, جب ایک تحریک صابر کو شامل کیا گیا تھا. انہوں نے نمبر 2 پوزیشن ہم سے لی تھی. اب اس کا حال دیکھ لیں کہ کیا حال ہوئے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ نمبر 2 ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے, وہ قیادت کریں گے. وہ یہ گوہر کو کہاں سے گئے, وہ تو ممبر ہی نہیں تھے تحریک انصاف کا. یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ عام یہ کر لیں کہ جی وہ, میں تو کسی چیز کو انکریج نہیں کرتا ہوں, لیکن خدا کے واسطے خود بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہم کوئی بحث نہیں کرے, کوئی ہار جیت نہیں کرے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے عمران خان صاحب کو جان چھڑانی ہوگی. بدلے حریت یہی کہتے ہیں کہ بندہ بندوق والا کھڑا ہے تو کس کی ضرورت ہے. ہم بھی سڑکوں میں رہے ہیں سارا کچھ. عمران خان صاحب نے میری ایک بات سن لے, مجھے کوئی بحث نہیں کرنی بیٹے, آپ بالکل اپنا موقف سے کوئی ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے. میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اپنے لڑنے کے لیے تحریک صاحب کی مدد کے لیے کام آ سکے. یہ اپریل 2023 کی بات ہے. عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں, شامل قریشی صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اگر جیل میں چلے گئے تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ کہتے ہیں مراد سعید. بھائی کس حیثیت سے ہوگا مراد سعید, کیوں ہوگا؟ اور یہ نہیں کہ وہ مراد سعید کو بنانا چاہتے ہیں, وہ اس وقت شامل قریشی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, نیچا دکھانے کے لیے. اس کو آپ ڈیفینڈ کر لیں. اور ابھی بھی کوٹ لکھپت کے اوپر تو وہ فواد چوہدری صاحب بالکل, آپ لوگ ایک چیز سیکھ. جی بالکل جی صاحب, یہ ابھی بھی چاہے تو وہ فواد چوہدری ہوں یا دیگر, وہ کہتے ہیں جی کوئی نمبر 2 ایسا تو ہو کہ جو کہ پارٹی کو لیڈ کر سکے. علیمہ خان صاحبہ کا اپنا گروپ ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ساتھ ہیں, گوہر صاحب الگ ہیں, دیکھیں نیائی صاحب کو سن کے ہم سیکھتے ہیں. میں تو جب بھی ہمارا ڈس ایگریمنٹ بھی ہو پوائنٹ آف ویو کا تو سیکھتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں تاریخ کا یہ موازنہ درست نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سکسیشن پلاننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی یہ بات درست ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سپورٹ کا نام ہے, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ گوہر صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی سپورٹ کا نام نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کا نام ہے. پیپلز پارٹی کو 1978-79 کے اندر گورنمنٹ سے جب نکالا گیا, 77 کے بعد جب نکالا گیا, تو انہوں نے کوئی بڑی پولیٹیکل ریلی نہیں کی جب تک بے نظیر صاحبہ 86 میں خود نہیں آئیں. جب خود آئیں تو وہ لاکھوں کا مجمع ہوا, جب تک وہ خود موجود نہیں تھی تو وہ نہیں ہوا. پارٹی موجود تھی اور وہ مزاحمت بھی کر رہی تھی. میری پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور ایک مزاحمت کر رہی ہے, لیکن وہ جو لاکھوں کا مجمع نہیں اکٹھا ہو رہا. گزارش یہ ہے کہ مخدوم امین فہیم صاحب پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے رہے جب مشرف صاحب کا وقت تھا. پیپلز پارٹی کا بتائیں یا نون لیگ کا بتائیں, جب نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کتنے لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیے تھے. جب بے نظیر صاحبہ لینڈ کی تو لوگ واپس آئے, جب نواز شریف صاحب اسلام آباد میں لینڈ کیے تو واپس آئے. نہیں تھا نا, یہاں تو عمران خان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف عمران خان. میں اگر بات پوری کر سکوں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فواد چوہدری صاحب کی کال پہ یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی کال پہ یا ایون علیمہ خان صاحبہ کی کال کے اوپر اڈیالہ کے باہر صرف 5,000 بندہ اکٹھا ہوا یا سہیل آفریدی کے جانے پہ صرف 20,000 بندہ کراچی میں اکٹھا ہوا, اگر تو بھئی آپ عمران خان صاحب کو نکالیں نا اڈیالہ سے باہر, کھڑا کر دیں ایک دفعہ, تو میں نیازی صاحب کے ساتھ ہوں اگر 5,000 بندہ اکٹھا ہو. بھئی آپ پالیٹکس کا موازنہ وہ کریں, بے نظیر صاحبہ کا موازنہ عمران خان سے کریں, گوہر صاحب سے نہ کریں. وہ تو مثال دے چکے ہیں کہ وہ اپریل میں کیا ہوا, لانگ مارچ میں کتنے لوگ تھے, اس سے پہلے کتنے لوگ تھے. میں آپ کی اجازت سے 77 سے پہلے کی بے نظیر صاحبہ اور سٹرگل کرنے کے بعد کی 86 کی بے نظیر صاحبہ
جو جب بینظیر صاحبہ بھٹو صاحب کے وقت کے اندر تھیں، جب پولیٹیکل اسٹرگل ان کی نہیں تھی، لگی تھی بھائی، وہ میڈم ان کی پالیٹکس کو ہم نہیں اس طرح، سوری میڈم 86 کی جو اسٹرگل کرنے کے بعد بینظیر صاحبہ تھی وہ اور تھی. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ 2023 میں اتنے بندے اکٹھے نہ کر سکتے ہو سکتا ہے 2021 میں اتنے بندے نہ اکٹھے کر سکتے ہوں. اب 2023 کے بعد بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کہتی ہے شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ پابند سلاسل ہیں، دیگر اس طرح کے لوگ ہیں. اب کی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا موازنہ آپ 21-22 سے نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے پیغامات بھی آتے ہیں جیل سے مسلسل، ان کی بہن بھی کہتی ہیں، ان کے نام پہ لوگ کیوں پھر اکٹھے نہیں؟ میرے ایک جاننے والے سپرفیشل قسم کی انوائرمنٹ تو نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے اپنے اندر کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ خان صاحب کہیں گے تو کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. ہمارے نا ایک جاننے والے ہیں، وہ نواز شریف صاحب جب لنڈن میں تھے نا مشرف صاحب کے وقت پہ، تو انہوں نے کہا کہ سانو پیغام آیا ہے کہ لکھاں لوگ جڑے نے نا وہ لاہور چیسی اکٹھے کریں. تو پھر پیغام کے اوپر تو نہیں ہوئے، 5000 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوا. پاکستان کی پالیٹکس پیغام پہ نہیں چلتی، پرسنالٹیز پہ چلتی ہے. نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، زرداری صاحب کا ہے، بینظیر صاحبہ کا ووٹ تھا، عمران خان صاحب کا ووٹ ہے. جس دن عمران یہ لوگوں کو نظر آیا کہ خان صاحب باہر آ گئے، لاکھوں تب بھی نہیں آئے تھے نا جب نواز شریف صاحب نے کہا، تب بھی لاکھوں. جی میڈم، لیکن جب نواز شریف لینڈ کیے، نواز شریف صاحب گجرانوالہ تک خود گئے تو بہت لوگ آئے. جب بینظیر صاحبہ خود لینڈ کی تو کارساز ہوا. جب عمران خان صاحب خود ہوں گے تو اس پاپولیرٹی کو علیحدہ